چاہے چھپ کر کچھ کرو اس میں بھی اخلاص ہے، چاہے اعلانیہ کچھ کرو، مجلس میں آ کر بیٹھو اس میں بھی اخلاص ہے۔ اللہ کو آپ سے آپ کا عمل نہیں چاہیے، اللہ کو نیت چاہیے کہ اگر کوئی غم سید الشہداء میں مکھی کے پر کے برابر آنسو بہائے تو اس پر جنت واجب۔ اتنا چھوٹا سا عمل اور جنت چھوٹی ہے یا آنسو بڑا ہے؟ دونوں کچھ بھی نہیں ہے، نیت بڑی ہے۔ آنسو کس چیز کی علامت ہے؟ آنسو اخلاص کی علامت ہے۔ خدا خلوص سے نیت کو قبول کرتا ہے، اسی لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں اپنے عمل کے زیادہ ہونے کی کوشش نہ کر، بلکہ کوشش یہ کرو کہ تمہارا قلیل عمل خالص ہو جائے۔ عمل کے اندر نیت کیا کام کرتی ہے؟ وہی جو بدن کے اندر روح کرتی ہے۔ لیکن اگر بدن کے اندر روح نہیں ہے، وہ چاہے بدن کتنی ہی دیر کیوں نہ پڑا رہے، کیا وہ زندگی جیتا ہے؟ ہمارے وہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں اس کے اندر اخلاص سے نیت بنیادی عمل ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت گزار، یہاں تک کہ ایک دن اس نے دیکھا، اس کو اپنے غار سے ایک درخت نظر آیا، دیکھا اس درخت کے آس پاس لوگ طواف کر رہے ہیں، حیران ہوا، اس نے لوگوں سے جا کر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس درخت کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ہم اس کا طواف کر رہے۔ حیران ہوا، واپس پلٹ کر گیا، اپنی عبادت کر رہا تھا، پھر درخت نظر آیا تو اس نے دل میں سوچا میں کیسا عابد ہوں گا جو خود تو اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہوں لیکن دوسروں کو اللہ کی جانب نہ بلاؤں، انہیں اللہ کی طرف دعوت نہ دوں، لہٰذا مجھ پر لازم ہے کہ میں جاؤں، میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس درخت کو اگر میں نے کاٹ دیا تو یہ ختم ہے، یہ تو صرف ایک چھوٹا سا درخت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں لوگوں کو شعور دوں، تبلیغ کروں۔ لہٰذا اس نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لی کہ وہ جائے، وہ درخت کو توڑے اور لوگوں کو بتائے کہ تمہارا معبود تو اتنی ایک مار کا تھا۔ لہٰذا وہ ہاتھ میں کلہاڑی لے کر جب جانے لگا تو راستے میں ایک شخص نے اس کا راستہ روکا اور اس سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس ارادے سے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جانے نہیں دوں گا، اس درخت کو توڑنے نہیں دوں گا۔ بہت دیر دونوں کے درمیان تکرار ہوئی، اتنی تکرار ہوئی کہ آخر میں اس عابد نے اس شخص سے پوچھا تمہیں اس درخت سے تکلیف کیا ہے؟ تم اس کے اتنے زیادہ حامی کیوں ہو؟ تو اس نے جواب دیا اور اس نے کہا میں کوئی اور نہیں، اس درخت کی جانب لوگوں کو بلانے والا ہوں۔ کہا تم کون ہو جو لوگوں کو اس درخت کی بندگی کے لیے بلاتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ جب عابد نے دیکھا میرے سامنے شیطان مجسم ہو کر آیا ہے اور مجھے نیکی سے روک رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، یہاں تک کہ وہ عابد جو ہے وہ شیطان کے سینے پر بیٹھ گیا اور پھر کہا کہ وہ کلہاڑی جس سے میں درخت کاٹنا چاہتا تھا درخت نہیں کاٹ سکا، تیری گردن ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے جو یہ سنا کہنے لگا کہ مجھے نہ مارو، اس درخت کو نہ مارو، تم عبادت کرنے والے ہو، میں تمہیں عبادت کے اور بہت بہتر راستے دکھاتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ راستہ یہ ہے کہ تم جو اپنی عبادت نماز اور رکوع اور سجود کرتے ہو، ذکر و تسبیح کرتے ہو، اس سے بڑھ کر میں تمہیں عبادت کا راستہ دکھاتا ہوں، وہ یہ کہ بس تم یہ درخت نہ کاٹو، روزانہ 10-20 ہزار درہم و دینار میں تمہاری سجدگاہ کے، تمہاری جائے نماز کے نیچے رکھ دوں گا، تم وہ انفاق کرو، تمہاری عبادت میں توفیق میں وسعت ہو گئی، تمہیں نیکی ملے گی اور تمہارا جو عبادت کا سلسلہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، لوگوں کی دعائیں تمہیں ملیں گی، ان لوگوں کو اس درخت کے ساتھ چھوڑ دو۔ عابد نے سوچا برا آئیڈیا نہیں ہے، لہٰذا اس نے شیطان کو وہاں پر چھوڑا اور وہ واپس جب اپنی جائے نماز پر پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کے پاس وہی اماؤنٹ جو اسے بتائی گئی تھی وہ اسے رکھی ملی، اس نے لوگوں میں تقسیم کی، یہاں تک کہ بہت سو نے اس کو دعائیں دی، ہر روز ایسا ہی ہوتا، اسے اماؤنٹ مل جاتی، وہ لوگوں کے اندر انفاق کرتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا، لوگوں کی مدد کرتا، کچھ عرصہ اس طرح بیتا، ایک دن پیسے نہیں رکھے تھے، حیران ہوا، سوچا کہ آج یہ پیسے رکھے نہیں، اب میں شیطان سے کس طرح بات کروں، اس سے کس طرح مطالبہ کروں، اس کو میں کہاں تلاش کروں، بہت سوچا، خیال آیا اگر درخت کاٹنے جاؤں گا تو شیطان ضرور روکنے آئے گا، لہٰذا اس نے ہاتھ میں کلہاڑی لی اور وہ درخت کاٹنے کے لیے جانے لگا، دوبارہ وہی سارا مکالمہ ہوا، لیکن فرق یہ تھا کہ اب کی دفعہ شیطان اس عابد کے سینے پر بیٹھا تھا۔ ہاں جب وہ شیطان عابد کے سینے پر بیٹھا، عابد حیران ہوا، کہنے لگا
مجھے تم سے کوئی آرگیومنٹ، کوئی بحث نہیں، مجھے بتاؤ تم میرے سینے پر کیسے آ گئے؟ جبکہ میں پہلے سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، اب تو میرے پاس لوگوں کی دعائیں ہیں، لیکن تم میرے سینے پر آ گئے، تم مجھ پر غالب آ گئے، کیا وجہ ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا اور کہا پہلے تیری نیت خالص اللہ کی بندگی کے لیے تھی، لیکن اب تو چند روپوں کو حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے آیا ہے۔ نیت نے تیرے عمل کی حیات کو، کمیت دونوں کو ضائع کر دیا۔